خداوند یسوع مسیح کے پاک جلالی نام میں ایونجلسٹ خرم شہزاد کی طرف سے آپ تمام کو سلام۔ آئیے آج ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے اپنی نصیحت و تربیت کے لیے، اور یہ میں اس لیے موضوع کر رہا ہوں، میرے عنوان ہے راست باز یوسف، کیونکہ سوشل میڈیا پر آپ جیسے ہی کھولیں گے یوٹیوب، ٹک ٹاک، تو اس وقت بہت ساری غلط فہمیوں کا شکار لوگ ہیں اور دوسروں کو بھی کر رہے ہیں۔ فور ایگزامپل وہ یہ کہتے کہ جو مقدس راست باز انسان یوسف تھا وہ پہلے سے شادی شدہ تھا۔ آئیے ہم دیکھیں گے کہ کیا کلام اس کے بارے میں ہمیں کیا فرماتا ہے، اور پھر یہ بھی کہ خداوند یسوع مسیح کے کوئی بہن بھائی نہیں تھے، اور یہ کہ مقدس یوسف کی پہلے سے شادی ہو چکی تھی، وہ پہلے سے شادی شدہ تھے، ان کے بچے تھے۔ آج آپ میرے ساتھ نکالیے متی کی انجیل اور اس کا پہلا باب اور اس کی 19 آیت کی ہم تلاوت کریں گے۔ خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے: بس اس کے شوہر یوسف نے جو راست باز تھا اور اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا، اسے چھپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا۔ آمین۔ میرے ذہن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم مقدسہ مریم کی عزت و احترام میں، اس کی شان میں بہت کچھ گاتے ہیں، بہت کچھ کہتے ہیں، اور وہ ہے بھی اسی لائق کہ اس کی تعظیم کی جائے۔ اس کا رتبہ بہت اعلیٰ ہے۔ تمام جہاں کی عورتوں میں سے خدا نے مقدسہ مریم کو چنا۔ وہ ایک پاک ذات، پاک ہستی تھی۔ لیکن دوسری طرف آپ یہ خیال کریں کہ جو ایک پاک عورت ہے، ایک پاک سیرت عورت ہے، ایک عظیم عورت ہے، جسے خدا نے ساری دنیا میں سے چن لیا ہے نجات کے کام کے لیے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب خدا اس کے ساتھ اس کا ایک جیون ساتھی بنائے گا، پیدا کرے گا، تو کیا وہ کوئی معمولی شخصیت ہوگی؟ مقدس یوسف کی میں یہاں پر بات کر رہا ہوں، جس کے بارے میں خدا کا کلام فرما رہا ہے کہ وہ راست باز تھا، اور پھر اس کی راست بازی ہمیں ظاہر بھی ہوتی ہے۔ یہاں پہ لکھا ہے خدا کے کلام میں کہ اس نے اسے چھپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا۔ یہ ہے اس کی راست بازی۔ اگر اس کی راست بازی کے بارے میں دیکھا جائے تو اس کی راست بازی یہ تھی، جیسے ہی خداوند یسوع مسیح 8 دن کے ہوئے تو انہیں ہیکل میں لے کر گئے شریعت کے مطابق۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں شریعت میں تو راست باز اسے کہتے ہیں جو شریعت پر عمل کرتا ہو، جو شریعت کے قوانین پر چلتا ہو، جو خدا کی تابع داری میں زندگی بسر کرتا ہو۔ تو خدا کا کلام تو اسے کہتا ہے کہ وہ راست باز انسان تھا، اور وہ ایک عظیم ہستی تھی۔ کیا سوال ایک عام انسان ہوتے ہوئے میرے ذہن میں آتا ہے کہ خدا ہمارا اتنا ہی بے انصاف ہے کہ اس نے ایک پاک ذات عورت کے لیے ایک ایسے انسان کو چن لیا جو رنڈوا تھا، جو پہلے سے شادی شدہ تھا؟ کیا خدا کو اور کوئی انسان نہیں ملا کہ مقدسہ مریم کی اس کے ساتھ شادی کی جائے؟ کیا صرف یوسف ہی رہ گیا تھا؟ اگر وہ رنڈوا تھا، پہلے سے شادی شدہ تھا، اگر اس کے بچے تھے، پھر لوگ کہتے جی اس کی عمر زیادہ تھی، وہ بزرگ تھے۔ یہ بھی ہمیں بائبل میں نہیں ملتا۔ اگر ہم یہودی کلچر کو دیکھیں تو جو لڑکوں کی عمر غالباً جب 20 سال ہوتی تھی تو ان کی شادی کی جاتی تھی، اور جو لڑکیوں کی عمر 12 سے 16 سال تک کی ہوتی تھی ان کی شادی کی جاتی تھی۔ بائبل مقدس میں ان کی عمر کے بارے میں کوئی ذکر نہیں ہے، اور خدا کا کلام کہتا ہے لکھے ہوئے سے تجاوز مت کرے۔ اور میں نے شروع میں بتایا کہ بہت سارے لوگ آج یوسف کے کردار پر انگلی اٹھا رہے ہیں، یوسف کی زندگی کے اوپر انگلی اٹھا رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں جی وہ پہلے سے شادی شدہ تھا۔ سب جھوٹ ہے۔ کیا بائبل مقدس اس کے بارے میں کوئی پیشن گوئی دیتی ہے کہ وہ پہلے سے شادی شدہ تھے، کہ وہ بزرگ تھے، ان کی عمر زیادہ تھی؟ جہاں پر بائبل خاموش ہے وہاں پر ہمیں بھی خاموش رہنے کی ضرورت ہے۔ بائبل مقدس اس طرح کا کچھ نہیں بیان کرتی، اور یہ کسی بھی الہامی کتاب سے ثابت نہیں ہوتا۔ یہ لوگوں سے کہاں سے ان کے پاس یہ علم آ گیا ہے؟ کہاں سے یہ باتیں نکل آئی ہے؟ سب سے پہلے نمبر ایک غیر الہامی کتاب ہے یعقوب کی انجیل۔ اس کے اندر یہ ریفرنس پایا جاتا ہے کہ اس کی عمر زیادہ تھی، اور اس کے پہلے سے بچے تھے مقدس راست باز یوسف کے۔ کسی بھی الہامی کتاب میں یہ بات درج نہیں ہے۔
اور وہ غیر الہامی کتاب تھی۔ اس طرح تو اور بھی بہت کچھ اس میں لکھا ہے، پھر ہمیں وہ بھی ماننا چاہیے۔ اس کے بعد آج کل ایک بڑی بدعت جو چھائی ہوئی ہے، اونلی جیزس کا جو عقیدہ ہے، ان کے جو بانی ہیں ولیم برینم صاحب، وہ بیان کرتے ہیں جی مقدسہ مریم کے اور کوئی بچے نہیں تھے، یوسف کے وہ بچے تھے، یوسف بزرگ تھے، وہ پہلے سے شادی شدہ تھے، اور آج ان کے جو کرندے ہیں ولیم برینم کے، جو غلط تعلیم کو شائع کر رہے ہیں، غلط تعلیم لوگ، غلط پیغام لوگوں تک دے رہے ہیں، وہ اس بات کی بنیادی کر رہے ہیں۔ یوٹیوب پہ آپ جب بھی دیکھیں کہ انہی کا زیادہ آپ کو تذکرہ ملے گا، زیادہ وہی بات کر رہے ہیں اس کے اوپر۔ اور کچھ نام نہاد خادم جو بائبل سے نا واقف ہے، جو سنی سنائی باتوں پر عمل کرتے ہیں، وہ کہہ رہے جی مقدسہ مریم کے اور کوئی بچے نہیں تھے، اور جو وہ بچے بائبل مقدس میں لکھے ہیں وہ یوسف کے تھے، وہ پہلے سے شادی شدہ تھے۔ آئیے ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے کیا خداوند یسوع مسیح کے بہن بھائی تھے یا نہیں تھے۔ جب ہم دیکھتے ہیں اناجیل میں تو چاروں اناجیل میں ہمیں ریفرنس ملتے کہ خداوند یسوع مسیح کے بہن بھائی موجود تھے۔ اگر آپ میرے ساتھ ریفرنس کوڈ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں۔ جب ہم خدا کے کلام میں مرکز کی انجیل دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں ملتا ہے یسوع مسیح کے بہن بھائیوں کا ذکر۔ مرکز کی انجیل، اس کے بعد متی کی انجیل میں بھی ریفرنس ہے، اس کے بعد گلتیوں کے خط میں بھی ریفرنس ہے۔ میں آپ کو نوٹ کرواتا ہوں ابھی خدا کے کلام میں سے ہاں جی، متی کی انجیل میں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے متی کی انجیل، اس کا 12 باب اور اس کی 12 باب اور اس کی ہم دیکھتے ہیں جب اس کی 46 آیت سے 48 آیت تک جب آپ پڑھیں گے تو وہاں پر آپ کو خداوند یسوع مسیح کے بہن بھائیوں کے بارے میں لکھا ہوا ملے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جب ہم مرکز کی انجیل، اس کا 3 باب، اس کی 31 سے 35 آیت دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی خداوند یسوع مسیح کے بہن بھائیوں کا ذکر ہے۔ اس کے بعد آپ لکا کی انجیل، اس کا 8 باب، اس کی 19 سے 21 آیت تک کی تلاوت کریں گے، وہاں پر بھی خداوند یسوع مسیح کے بھائیوں کا بھی ذکر ہے اور اس کی بہنوں کا بھی ذکر ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں گلتیوں کا خط، وہ ریفرنس ہم پڑھیں گے گلتیوں کے خط کا۔ اور خدا کا بندہ مقدس پالوس رسول بڑی صفائی کے ساتھ اس بات کو لکھتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے بھائی کے بارے میں، اور جیسا خدا کے کلام میں لکھا ہے، جتنا لکھا ہے ہمیں بالکل اسی طرح ماننے کی ضرورت ہے، نہ اس میں سے ہمیں بڑھانے کی ضرورت ہے اور نہ کم کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں گلتیوں کا خط مقدس پالوس رسول کا لکھا ہوا، اور اس کا 1 باب، اور اس کی جب ہم دیکھتے ہیں اس کی 18 آیت، 18 اور 19 آیت میں لکھا ہے، مگر اور رسولوں میں سے خداون کے بھائی یعقوب کے سوا کسی سے نہ ملا۔ یہاں پر اس نے واضح لکھا ہے کہ خداون کے بھائی یعقوب کے سوا، کیونکہ یعقوب ایک شاگرد بھی یعقوب تھا، اس کو شہید کر دیا گیا، لیکن جس یعقوب کے بارے میں یہاں پر خدا کا بندہ مقدس پالوس بتا رہا، وہ کہہ رہا کہ خداون کا بھائی مقدس یعقوب، جو خداوند یسوع مسیح کا جسمانی بھائی تھا، جو مقدسہ مریم کا بیٹا تھا، اس کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے۔ اس نے یروشلم میں جو لیڈر بنا ہے، اس نے سربراہی کی ہے، جتنے بھی وہاں پر شاگرد تھے یروشلم میں، مقدس یعقوب نے ان کی سربراہی کی ہے۔ اور جب ہم چاروں اناجیل میں ہمیں یہ ریفرنس ملتے کہ خداوند یسوع مسیح کے بہن بھائی موجود تھے، اور جس طرح مقدسہ مریم ایک عام شخصیت نہیں تھی، خاص شخصیت تھی، اسی طرح مقدس یوسف بھی کوئی عام انسان نہیں تھے، بلکہ وہ بھی خدا کے چنے ہوئے مقدس اور پاک انسان تھے۔ اس لیے میرے عزیزو، ہمیں چاہیے کہ ہم کلام پر عمل کریں، نہ کہ ہم جھوٹی اناجیل کے ریفرنس
کو قبول کرے، نہ کہ ہم جھوٹے نبیوں جیسے کہ